بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین علی وقار، آج ہم امام غزالی کی وہ کتاب کے 100 اہم سوال، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے حوالے سے 100 اہم سوالات اور ان کے جوابات اور ان کی حکمتیں اور ان کی دانش بتائی ہے۔ آج ان 100 سوالوں میں سے ایک سوال کہ نماز با جماعت کیوں، کہ نماز کو با جماعت کیوں فرض کیا گیا، نماز تنہا کیوں نہیں پڑھی جا سکتی، اکیلے میں نماز کیوں نہیں پڑھی جا سکتی، با جماعت اس کو کیوں شریعت میں لازم قرار دیا گیا، اور جماعت کو سنت موقدہ کیوں کہا گیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 59۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ان کے جانشین بنے انبیاء کے بعد، وہ نااہل تھے، انہوں نے نماز کے فریضے کو ضائع کر دیا۔ ان نااہل لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ مریم میں کیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے فریضہ ترک کر دیا، یعنی نماز کو بالکل ہی چھوڑ دیا، ترک صلاۃ کر دیا انہوں نے۔ اور دوسرے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کو انہوں نے اپنے وقت پر ادا نہیں کیا اور اس میں تاخیر کر کے جو ہے وہ ادا کرتے رہے، مطلب زور کی نماز اس ٹائم پڑھی جب عصر کا ٹائم ہو گیا، اور عصر کی نماز اس ٹائم پڑھی جب مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ تو حضرات گرامی، اسلام کے اندر جو ہے با جماعت نماز سنت موقدہ ہے۔ مسجد اسلام کی ثقافت کی سب سے پہلی علامت ہے، اور نماز اسلام کی سب سے پہلی سرگرمی ہے جس کو مسلمان مل کر ایک مکان کے اندر ایک جگہ پہ ادا کرتے ہیں اور ایک امام کی قیادت میں اور اس کے اقتداء میں ادا کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے روحانی اور دینی فوائد ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتباع قائد، اس میں جو امام جس طرح سے کرتا ہے مقتدی بھی اس کے پیچھے ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دور نبوی میں، یعنی ہمارے دور میں، جو لوگ دو ہی لوگ ایسے سمجھے جاتے تھے جو مسجد سے دور سمجھے جاتے تھے، ایک منافق کو اور دوسرا مریض کو۔ جو ایسا مریض ہوتا تھا مسجد میں آ نہیں سکتا تھا، مسجد میں آنے پہ قادر نہیں ہوتا تھا، ایک تو ہم یہ سمجھتے تھے اس مرض کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، اور دوسرا مسجد میں جماعت سے پیچھے رہنے والے کو ہم منافق سمجھتے تھے۔ حضرات گرامی، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو با جماعت نماز پڑھتا ہے اس کو 27 درجے ملتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے 25 درجے ملتے ہیں، چونکہ شریعت کے احکام تدریجاً آئے، پہلے 25 کا بیان ہوا، پھر اللہ کے نبی نے مزید 2 درجے بڑھا کر بیان فرمایا کہ 25 درجے اس کو ثواب ملتے ہیں، اور جو بندہ مومن با جماعت نماز پڑھتا ہے، پورے دن با جماعت نماز پڑھتا ہے، 5 نمازیں، اسے 135 درجات نصیب ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو با جماعت نماز کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے فتاوی عالمگیری کے اندر کہ اگر کسی شخص کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو وہاں جماعت ہو گئی ہے تو دوسری مسجد میں جائے، اور دوسری مسجد میں اگر اس کو جماعت کی نماز نہ ملے تو پھر گھر کے لوگوں کو جمع کر کے با جماعت نماز پڑھے۔ جماعت کی اتنی تاکید ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے جب صف بندی کروائی تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسجد کی صف میں کہیں نظر نہیں آ رہا، تو حضرت صاحب نے اس کے محلے داروں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ وہ رات کو نوافل پڑھتا رہا، اس لیے صبح کو جاگ نہیں سکا تو با جماعت نماز میں شریک نہیں ہو سکا۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کاش کہ وہ رات ساری سوتا رہتا اور صبح با جماعت نماز پڑھتا تو اس کو شب بیداری کا ثواب ملتا۔ تو حضرات گرامی، جو مسلمان با جماعت نماز نہیں پڑھتے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، مسجدیں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ لوگ وہاں آ کر با جماعت نماز پڑھیں، تو ان لوگوں کے لیے وعید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آگ سے پناہ مانگی ہے، لیکن ان لوگوں کو کے گھروں کو جلانے کی حضور نے یہ وعید فرمائی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں با جماعت پڑھتے تو میں جو ہے ایک امام کو اپنے مسلح پہ کھڑا کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ حالانکہ حضور نے آگ لگانے کی بات کبھی نہیں کی، لیکن ایسے لوگوں کو یہ وعید سنائی ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، صحت مند ہیں، جوان ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں صرف سنتے پڑھیں اور فرض جو ہے وہ مسجد میں پڑھا کریں۔ حضرات گرامی، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے جماعت کی نماز جو شروع کی ہے، اس میں کئی اللہ کے نیک بندے آ جاتے ہیں، ان
ان نیک بندوں کی آمد کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نمازوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ جس محلے میں امام نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ امام کا اہتمام کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ اگر تمہاری مسجدیں آباد نہیں ہیں تو تمہارے محلے بھی کبھی آباد نہیں ہوں گے، تمہارے گھروں میں کبھی خوشیاں نہیں آئے گی، برکت نہیں ہوگی، رحمت نہیں ہوگی۔ خدا کا گھر آباد تو مسلمانوں کا شہر آباد، ملک آباد، محلہ آباد اور ان کی بستی آباد۔ دیکھتے رہیے SSTV، وما توفیقی الا باللہ۔